جن شہروں سے قافلہ اسیران اہل بیت گزرا، وہاں کے لوگوں کا موقف امام حسین کی شہادت اور رسول خدا کی اہل بیت کو اسیر بنا کر لے جانے کے عمل کو مسلمانوں اور دیگر آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کی اکثریت نے سخت ناپسند کیا۔ اس سانحے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی کھلی بے حرمتی سمجھا گیا۔ اسی لیے قافلہ اسیران جہاں جہاں سے گزرا، وہاں اکثر شہروں میں اموی حکومت کی توقع کے برعکس شدید عوامی رد عمل، غم و غصہ اور مذمت دیکھنے میں آئی۔ اسی وجہ سے قافلے کے ذمہ دار لوگ حقیقت کو عوام سے چھپاتے تھے، اور جب سر اقدس کے بارے میں پوچھا جاتا تو کہتے تھے کہ یہ کسی خارجی کا سر ہے۔ اس سلسلے میں چند اہم واقعات درج ذیل ہے۔ 1. تقریت میں قافلے کے ذمہ دار پہلے سے شہر کے گورنر کو اطلاع دیتے تھے کہ وہ ان کی آمد اور قیام کی تیاری کریں۔ گورنر بھی حقیقت کو چھپا کر لوگوں سے کہتا کہ یہ کسی خارجی کا سر ہے، لہٰذا شہر کو سجایا جاتا اور خوشی کی تیاریاں کی جاتی۔ تقریت کے لوگ بھی ابتدا میں اسی گمان سے استقبال کے لیے نکلے، لیکن ایک عیسائی راہب جو امام حسین کی شہادت کے وقت کوفہ میں موجود تھا، اس نے لوگوں کو حقیقت بتا دی۔ یہ سن کر عیسائیوں نے اپنے گرجا گھروں کی گھنٹیاں بجانا بند کر دی اور خوشی کے بجائے سوگ کا اظہار کیا، جو گورنر کے رویے کے بالکل برعکس تھا۔ 2. موصل میں یزید کے حکم پر موصل کے گورنر نے بھی شہر کو سجایا، جھنڈے لگوائے، باجے بجوائے اور لوگوں کو استقبال کے لیے جمع کیا، لیکن جب قافلہ پہنچا تو بعض مسلمانوں نے امام حسین کے سر اقدس کو پہچان لیا اور لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ اس پر جشن کا ماحول فوراً غم اور احتجاج میں بدل گیا۔ وہاں موجود اوس اور خزرج کے بعض افراد نے سر اقدس کو دشمنوں سے چھڑانے کا ارادہ کیا، جس کی وجہ سے قافلے والوں نے موصل میں داخل ہونے کے بجائے شہر سے باہر کا راستہ اختیار کیا اور تل افر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حوالہ القماقام الزخار جلد 2 صفحہ 153 تھا۔ 3. سنجار میں قافلہ اسیران سنجار سے بھی گزرا، اور غالب امکان ہے کہ ایک رات وہی قیام کیا۔ تاریخی طور پر سنجار کے بہت سے باشندے اہل بیت سے محبت رکھتے تھے۔ وہاں حضرت زینب سے منسوب ایک مزار بھی موجود ہے، جو بدر الدین لولو کے دور حکومت 662 ہجری میں تعمیر ہوا تھا اور آج بھی موجود ہے۔ 4. کنسرین جنوب حلب میں یہ ایک آباد اور گنجان شہر تھا۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ قافلہ اسیران اور قاتل وہاں پہنچ رہے ہیں تو انہوں نے شہر کے دروازے بند کر دیے، فصیلوں سے سپاہیوں پر پتھر برسائے اور بلند آواز سے کہا، خدا کی قسم تمہیں اپنے شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے، چاہے ہم سب مارے جائیں۔ حوالہ القماقام الزخار جلد 2 صفحہ 145 سے۔ 5. حمص میں حمص بھی ان شہروں میں شامل تھا جن کے باشندوں نے قافلہ اسیران کے استقبال سے انکار کیا۔ روایت کے مطابق اہل حمص نے ابن زیاد کے لشکر پر پتھراؤ بھی کیا۔